أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلی العظیم. ناظرین محترم، فرزندان توحید، عاشقان ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز خادم الشریعہ آپ لوگوں کی خدمت میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے آج کی ماحولیات اور اس گہما گہمی کے عالم میں چند باتیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے وہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ضروری بھی سمجھتا ہوں. اس سال کی ماہ مبارک رمضان گزشتہ سالوں کی طرح نہیں، کیونکہ اس سال تمام لوگ اپنے گھروں میں کوارنٹین میں ہے، لاک ڈاؤن میں ہے، اور بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ اس بیماری سے بھی محفوظ رہیں، اور دوسروں کے جان کی حفاظت بھی ہمارے پر لازم ہے بحکم مجتہدین اعظام. اور اس پرآشوب دور میں جو مجتہدین اعظام مراجع کرام نے ارشاد فرمایا ہے، رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی مقدس اللہ العالی نے فرمایا ہے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے صحیفہ سجادیہ کے دعا نمبر 7 کو پڑھیں، اور مرجع تشریع جہان حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الحسینی سیستانی مقدس اللہ العالی نے فرمایا ہے کہ ہم زیارت عاشورہ پڑھیں، اور مرجع علی قدر آیت اللہ العظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی مقدس اللہ العالی نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیارت عاشورہ کی تلاوت. یہ ہمارے لیے عمل ہے، ہمارے لیے دعویٰ بھی ہے، دعا بھی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگائے رکھے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرے اللہ کے بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ان معصومین کے صدقے میں، ائمہ اطہار کے صدقے میں تمام جہان مومنین مومنات کو اس بلاؤں سے، بیماری سے محفوظ رکھے. تو آئیے ہم اپنے مقصد کے طرف. اس سال ماہ مبارک رمضان کا استقبال ہم کس طرح کریں؟ کیونکہ مسجدیں بند ہیں، امام بارگاہیں بند ہیں، دورے قرآن سب بند ہیں، مدارس بند ہیں، تو ہم کریں تو کس طرح استقبال ماہ رمضان کریں اور کس طریقے سے اس مہینے کو ہم گزاریں. تو ہمیں زیادہ تشویش اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معصومین نے ہر چیز کا حل ہمارے لیے رکھ دیا. لاکھوں درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جنہوں نے اپنے جان مال ہر چیز قربان کر کے اپنی امت کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے میسر رکھا ہے. بس بات صرف سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے، جس طرح کی استقبال ماہ مبارک رمضان. کیونکہ آج فرصت ہے، آج ہمارے پاس بہانہ یہ نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارے یہ کام ہے، وہ کام ہے، وقت نہیں ملتا ہے. آج تو وقت ہی وقت ہے، اور اس فرصت کو غنیمت جانیں
اور اس ماہ مبارک رمضان میں بھرپور اس فرصت کا فائدہ اٹھائیں، جس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب ابوذر سے، ابوذر اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج سب فرصت سے ہیں، سب گھر میں ہے، تو کیوں نہ ہم اس گھر کو ہی مسجد و امام بارگاہ بنا دیں، اپنے دلوں میں قرآن کی تلاوت سے نور کریں، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید اور دعاؤں سے، جو کہ معصومین سے معصورہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو رمضان المبارک کے کتنی دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں، آدھے سے زیادہ صرف رمضان المبارک کی دعائیں موجود ہیں۔ بس اللہ سے توفیق ہو کہ ہم اس مہینے میں بہتر نحو احسن روزہ رکھیں، نحو احسن تلاوت کریں، نحو احسن ہم جو ہے نماز پڑھیں۔ تو سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس منصوبہ بندی ضروری ہے کہ ہم کس طریقے سے منصوبہ، سب سے پہلے حق اللہ، اللہ کے حقوق، یعنی نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حق اللہ۔ اس کے بعد آتے ہیں حق قرآن، قرآن کے حق کیا ہے ہمارے، اس کے بعد ہے حق الناس، لوگوں کے حقوق کیا ہے، حق شہر اللہ، ماہ مبارک رمضان کا حق ہمارے پر کیا ہے۔ اس طریقے سے منصوبہ بندی کے تحت اپنے اس 24 گھنٹے کو آپ اور ہم عمل پیرا ہو، تو آپ کے لیے رمضان بہت لطف اور بہت مزہ اور بہت خلوص ہوں گے، کیونکہ اب تو ریاکاری کی تو بات ہی نہیں ہوا، نہ اجتماع ہے، نہ کہیں زیادہ بھیڑ ہے، اب صرف اور صرف للہ ہوں گے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچے ہوں گے، آپ ہوں گے، بیوی بچے تو ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے جو مطلب کسی کی قرات بہتر ہے تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تو ایک قسم کے عجب آ جاتا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ لباس ہے فلاں بہت اچھے تقریر کرتے ہیں تو ایک قسم کی فخر میں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سب کچھ ہوں گے تو للہ ہوں گے، لہٰذا اس دور میں یہ جو چیزیں ایک آزمائش ہے، اس کو ہم صرف منفی رویے سے نہ دیکھیں کہ ہم گھروں میں قید ہے، پریشان ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ سب نہیں، بلکہ مثبت پہلو میں دیکھیں۔ یقیناً اس آزمائش میں اللہ کے بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری اچھائیاں بھی پوشیدہ ہیں، لہٰذا اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے جو خطبہ شعبانیہ، جو بہت مشہور خطبہ ہے، جو آپ لوگوں کو کتابوں کے شکل میں ترجمے اور دعائیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں اپنے اصحاب سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں پورا رمضان کی اہمیت، جبکہ یہ خطبہ ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس میں بیان جو ہوا ہے وہ اہمیت، عظمت، منزلت ماہ مبارک رمضان بیان ہے۔ لہذا اس خطبے کو پڑھنے کے بعد ہم اور آپ سمجھ جائیں گے کہ ماہ مبارک رمضان کس طرح گزارے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ماہ مبارک رمضان تمہارے طرف آ رہے ہیں، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لے کر، اور اس مہینے میں تلاوت قرآن کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں، صلہ رحم ادا کریں، چھوٹوں سے پیار و محبت کریں، بزرگوں کا احترام کریں، یہ ساری چیزیں اس خطبے میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھوک اور پیاس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس رمضان میں اگر آپ کو بھوک لگتے ہیں، پیاس لگتے ہیں، تو اس بھوک اور پیاس سے فقط آپ کے ذاتی بھوک اور پیاس نہ سمجھیں، بلکہ اس سے آپ قیامت کے اس ہول اور سختی کو یاد کریں کہ بھوک اور پیاس، یعنی اگر ماہ مبارک رمضان میں آپ 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے روزے رکھ رہے ہیں، یا آپ بھوک اور پیاس سے جہاں مطلب ہے، تو یہ نہ سوچیں بلکہ قیامت کے منظر کو یاد کریں عزیزان محترم۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس خطبے میں بہت سارے بیانات ہیں، صدقہ و خیرات کے بیان ہیں، لوگوں کو افطاری کی دعوت دینے کی بھی بیان ہے۔ اگرچہ ایک آدھا خورمہ کھجور سے بھی اگر کسی مومن کو، بندے مومن روزدار کو افطار کراتے، خدا واللہ اس کا جزا کرے۔ لہذا عزیزان محترم، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں کو خلوص اور خشوع کے ساتھ اللہ سے لو لگائے رکھیں۔ یقیناً
ہمارے برائیاں ہمارے گناہیں زیادہ ہیں، لیکن وہ رب العالمین، وہ خیر الرازقین، وہ ارحم الراحمین ہے۔ قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کے رحمتوں سے مایوس نہ رہنا، بے شک اللہ مغفرت کرنے والا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور قرآن میں یہ ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، میں جواب دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم پکاریں، ہم اس سے آواز دیں، اس کو پکاریں۔ وہ ہمارے شہرک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ کوئی دور نہیں ہے۔ اپنے نفس میں، اپنے ضمیر کے اندر پروردگار عالم کو مانگے، خود اپنا وجود ایک کرشمہ ہے، ذات خداوند کے ذات آپ کو اسی میں پائی۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سے گھروں کو روشن کریں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے جس طرح اہل زمین کے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں، ویسے ہی اہل آسمان کے لیے وہ گھر جو زمین پر جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوا کرتے ہیں وہ اہل آسمان کے لیے چمکتے ہیں۔ گویا ہمارے گھر اہل آسمان کون ہے؟ فرشتے، قدسیین ہے، علیین ہے، کروبین ہے، ان لوگوں کے لیے جسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں، ٹمٹماتے ہیں، ویسے ہمارے گھر جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتے ہیں وہ چمکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم امید کرتے ہیں اور خصوصاً صلہ رحم کا تذکرہ کیا ہے، فقراء اور مساکین اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات ہے، اور خصوصاً یہ ہمارے لیے جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ان کے لیے بھی امتحان ہے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کے لیے بھی امتحان ہے۔ جن کے لیے کچھ نہیں ان کے لیے امتحان کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ ہے نہیں، یہی امتحان ہے۔ اور جن کے پاس ہے ان کے لیے امتحان کیا ہے؟ خرچ کرنے کا۔ ان لوگوں پہ جو یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، رشتہ دار غریب ہے، کتنی اچھی بات ہے اس مہینے میں اپنے غریب رشتہ داروں کو، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ ان کا خیال رکھیں، ان کو نہ بھولیں۔ ممکن ہے ہم اور آپ مرغن غذا تناول فرما رہے ہیں، ہم اور آپ لذیذ اور مزیدار کھانے تناول فرما رہا ہوں، اور آپ کے برادر مومن بھائی جو بھوک اور پیاسی نہ غلط ہو، بغیر سحری اور افطار کے روزے رکھ رہا ہوں، ممکن ہے کل ہمارے پاس سوال کرے تو ہم جواب نہ دیں۔ لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی کوشش کریں، اور دعاؤں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، خیرات و صدقات کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کریں، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے بار خدایا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر، نحو احسن روزہ رکھنے، حرام چیزوں سے پرہیز اور اچھائیوں سے نزدیکی، اور تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دہ سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم تمام لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔